انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی واحد جماعت گئے کہ جن کی عظمتوں اور رفعتوں کا لحاظ دنیا بننے سے پہلے کیا گیا تھا۔ امام حاکم کی المستدرک کے اندر معرفت التاریخ کے اندر ایک باب ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تحت، اس میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک بات منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا کریم نے انبیاء کے بعد جتنے پاک دل دیکھے تھے وہ چن کے محمد کریم علیہ السلام کی صحابیت کے لیے منتخب فرما دیے۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ دنیا کے آنے سے ہزارہ سال پہلے جن کی عظمتوں کے فیصلے ہو چکے تھے، اور جب جیسے دنیا آئی، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 29 کے اندر کیا آتا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ جب دنیا بنی، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تو تورات و انجیل میں ان کے تذکرے شروع تھے عظمت کے، اسلام سے صدیوں پہلے، اور پھر جب اسلام آیا تو اور ان کی عظمتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جانے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کتنے سارے فرامین ہیں آپ کے، کہ جن فرامین میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان عظیم لوگوں کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا بے شمار۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، وہاں حدیث موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں، اگر ان میں سے کوئی مٹھی بھر جو ہو کچھ ہو وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دے، اور بعد میں آنے والے وہ جبل احد جتنا سونا لٹا دے، لیکن ان کی اس مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کے عمل کی حیثیت ہے، جو تو ایک لمبا سا عنوان ہے، بلکہ اعلان ہوا کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر ابواب المناقب کے اندر جو باب گئے فضل من دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جو حدیث ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں حالت ایمان میں مجھے دیکھنے والے، یہ صحابہ کرام، فرمایا کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام گئے، یعنی کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ دنیا بننے سے پہلے ان کے عظمتوں کے تذکرے تھے، پھر ہر دور کے آنے والے انبیاء کے زمانے میں ان کی عظمتوں کے تذکرے، جب خاتم النبیین محمد کریم علیہ السلام آئے تو پھر ان کی عظمتوں کے اور زیادہ ڈنکے بجنے لگے۔ نہ صرف عظمتیں ان کتب سماواتی کے اندر بیان ہوئی، نہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی، بلکہ حکم جاری فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب مناقب الانصار کے اندر ایک باب ہے، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبلوا من محسنہم، وہاں پر حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقبلوا من محسنہم، ان کی نیکیاں ان کو قبول کرو۔ بعد مقامات پر الفاظ اکرموا لاصحابی واحسنوا محاسنہم، یہ ان کی عظمتیں ہیں، یہ ذکر کرو، ان کو سمجھو، ان کو اختیار کرو، یہ لوگوں میں عام کرو، ان کی تکریم و تعظیم کرو۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حکم ہوا، وہ کیا؟ وہ یہ ہوا کہ یہ انسان ہیں، انسانی ناطے اگر کہیں ان سے کوئی اجتہادی خطا ہوئی ہے تو یہ رب کے حبیب کی طرف سے حکم ہے کہ ان کا آپ تذکرہ نہیں کر سکتے، اس کو درگزر کر دو۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، بلکہ سمجھو کہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ محمد کریم علیہ السلام کی زبان کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد کریم علیہ السلام کی زبان کا ہر جملہ اللہ کی وحی ہے۔ اب وحی الہی سے بولنے والے نبی نے حکم دیا کہ احسنوا محاسنہم، ان کی نیکیوں کا تذکرہ کرو۔ رہا انسانی ناطے ان کی غلطیاں کوتاہیاں، وہ تو انسان ہیں، ہو گئیں، فرمایا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا گئے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب مناقب الانصار کے اندر باب قول صلی اللہ علیہ وسلم وقبلوا محاسنہم وقبلوا من محسنہم، حکم فتجاوزوا عن مسیئہم، ان کی جو کوتاہیاں ان کو درگزر کر دو،
ان کا تذکرہ نہ کرو، یہ آپ کو حق نہیں ہے، یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک باب ہے، بغیر کسی نام سے امام صاحب نے قائم کیا، باب بن کے کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث لائے۔ کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی انبن والی بات، کوئی ناپسندیدہ بات کہنے کا آپ کو اختیار نہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ محمد کریم علیہ السلام۔ اب ان ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگلی شریعتیں ان سے بھی پہلے، پھر اسلام، پھر یہ قرآنی آیات، یہ احادیث نبویہ، ان سب کا خلاصہ یہ ہے محمد کریم علیہ السلام کے صحاب بڑے عظیم ہیں، بڑے رفیع ہیں، ان کی عظمتوں کا تذکرے کریں۔ اگر انسانی ناطے کہیں ان سے کہیں خطا ہوئی ہے تو ان معاملات کو آپ درگزر کریں، ان کے ذکر کرنے کا آپ کو اختیار نہیں۔ لیکن اب ان حقائق کو سمجھنے کے بعد کوئی بندہ جا کے ان اکبری و ابکری شخصیات کی اہانت کرنے لگے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہ رب کا نافرمان، رب کے رسول کا نافرمان، ان بتلائی ہوئی عظمتیں، ان مناقب، ان فضائل، یہ جو سارے کے سارے ہیں ان کا نافرمان۔ بلکہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ بڑے اچھے تھے، لیکن اس نبی کے زمانے میں بعد کے معاملات بدل گئے، جو بد نصیب یہ کہتا ہے، یہ سوچتا ہے، جس کا یہ فہم ہے، یہ فکر ہے، اس نے تو اس فہم کی بنیاد پر سمجھو اللہ کی شریعت کی، رب کی بات کی، ہر چیز کی تکفیر کر دی۔ کیوں؟ رب پاک جن کے تذکرے کرتا ہے دنیا کے معاملات بننے سے پہلے، پھر اگلے انبیاء کے زمانے میں اترنے والی کتاب، کیا رب پاک نہیں جانتا کہ یہ بندے کون ہیں؟ اگر یہ بندے اس طرح ہوتے، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہوتے، بعد میں بدل جاتے، تو اللہ پاک کیا دنیا کے بننے سے پہلے ان کے عظمتوں کے تذکرے کرتے؟ نعوذ باللہ، کتنی بڑی انجانی بات ہے۔ یعنی کہ جو بندہ محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کے شان میں اہانت کرتا ہے، وہ بدبخت ہے جو سمجھو کہ اللہ کے علم کا انکار کرتا ہے، رب کی سچائی کا انکار کرتا ہے، محمد کریم علیہ السلام کی 20 احادیث کا منکر ہے، قرآن حکیم کی 20 آیات کا منکر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جو احکامات جاری فرمایا سارے احکامات کا منکر ہے۔ بلکہ اگر تدبر سے پڑھیں ایک ایسا بندہ جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کی طرف میلی نظر اٹھا کر بھی دیکھے، یہ بندہ 20 اعتبار سے ہلاکت، تباہی اور بربادی کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، جو تمہاری ایک دوسرے کی غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہم اپنے مابین ایک دوسرے کی غیبت کریں، ایک دوسرے کی غلطیاں اپنی تنہائیوں کی مجلسوں میں ذکر کریں، شریعت کہتی ہے کہ یہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، میں اور آپ جو کہ ہیں کچھ نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں تو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اب مجھے اس آیت کی روشنی میں بتائیں جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کی غیبت کرتا ہے وہ کتنی بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی کی غار میں کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر باب علامات المنافق، حدیث کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر باب یہ چیپٹر لا يدخل الجنت الا المؤمنون، محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ مت کرو، کیونکہ گالی گلوچ کرنا یہ منافق کا کام ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب کے اندر ایک باب ہے ما یقال النہی عن السباب، وہاں پر حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فاسق و فاجر بندے کا کام ہے۔ تم اپنے معاشرے میں عامی انسانوں کو کسی کو گالی گلوچ کرو، کہا کہ یہ گالی گلوچ کرنے والا منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اپنے مابین ہم جو کہ ہم خطا کار گنہگار ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے تو منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کو ان کو گالیاں دے وہ کتنا بڑا منافق ہے، ان احادیث کی روشنی میں وہ کتنا بڑا فاسق بنتا ہے۔
ان احادیث کی روشنی میں وہ کتنا بڑا فاجر بنتا ہے۔ حدیث کی راہ سنن ترمذی کے اندر ابواب البر والصلہ، امام صاحب باب قیام کرتے ہیں باب ما جاء فی اللعنہ، حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن بالطعان وللعان، تم آپس میں ایک دوسرے کو کبھی بھی لعن و طعن نہ کرنا۔ تم میں سے کوئی کسی کو لعنت کرتا ہے، تانا دیتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا، وہ بے ایمان ہے۔ ہم ایک دوسرے کے جو اس دور میں گناہوں میں لت پت ہیں، ایک دوسرے کو لعنت کریں، ایک دوسرے کو تانا دے، کہا کہ یہ لعن و طعن کرنے والا بندہ منافق ہے، لعن و طعن کرنے والا بندہ بے ایمان ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب پر لعن و طعن کرے وہ ان احادیث کی روشنی میں کتنا بڑا بے ایمان بنتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ کے اندر باب تحریم ظلم المسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی مسلمان کو حقیر جانے، ان یحقر اخاہ المسلم، کوئی کسی مسلمان کو کم جانتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کوئی کسی عام بندے کو کم جانے، حقیر جانے، وہ سب سے بڑا بدترین ہے۔ جو یہ حقارت کی نظر محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کی طرف اٹھائے، آپ اس حدیث کی روشنی میں سوچیں، غور کریں کہ وہ کتنا بڑا بدترین انسان ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الادب کے اندر امام صاحب باب قیام کرتے فی من یحجر ان اخاہ المسلم، حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا، قطع تعلقی کرتا، اس حال میں مر گیا، فمات، مرا، دخل النار، وہ جہنم میں۔ یہ 3 دن سے زیادہ کسی عام مسلمان کے لیے دل میں قطع اور نفرت رکھنے والا بندہ جہنم کے راستے پہ چلتا ہے۔ جو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ لا تعلقی کر دے، ان حدیثوں پر، ان آیتوں پر، ان حقائق پر غور کریں، اور اس کے بعد ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب و احباب کی گستاخی، انسانیت کے ان عظیم اخیار لوگوں کی گستاخی، اہانت، غیبت، ان کے بارے میں لعن و طعن، ان کے بارے میں حقارت کا معاملہ، یہ تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ایسے سمجھیں کہ دنیا کا بدترین انسان ہے جو تمام تر حقائق کا منکر ہے۔ اور اس سے اگلی یہ بات کہ ایسا بندہ معلوم نہیں کہ کس طرح مسلمانوں کی کس قطار میں کھڑا ہے۔ مسلمانوں میں عام طور پر ہمارے ہاں 2 ہی قطاریں ہیں، شیعہ سنی، لیکن آپ سنیوں کی ساری کتابیں، بخاری سے لے کے مسلم سے لے کے جتنی کتابیں ہیں، کوئی ایک ایسی حدیث ملتی ہے جس کی یہ دلیل بنایا جائے کہ جہاں سے ثبوت ملتا ہو کہ اس عظیم جماعت پر لعن و طعن کرنا، ان کی شخصیات، ان کی ذاتیات، ان کے معاملات میں اہانت والا پہلو اختیار کرنا، سنیت سے کوئی سبق نہیں ملتا۔ بلکہ دلچسپی یہ بات بتاؤں کہ نہ ہی یہ سبق شیعہ سے ملتا ہے۔ شیعہ کیا ہے؟ ویسے کہتے شیعہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیعہ، یہ شیعہ کے جتنے بڑے مسند کتابیں ہیں، کافی پڑھ لیں، اصول 4 جیسے سنیوں کے ہاں کتب 6 گئے، کتب 6 کہہ لیں، اصول 6 کہہ لیں، اسی طرح شیعوں کے ہاں کیا ہے؟ اصول 4، اس طرح ان کے مسند کتابیں، تمام تر شیعت کی کتب میں سے کسی مسند ایک کتاب میں بھی یہ روایت نہیں ملتی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کی کبھی توہین کی ہو، لعن و طعن کیا ہو۔ آگے آئے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، شیعوں کی مسند کتابوں سے، یہ نہیں کہ ذاکر نے بول دیا، تاریخ کی چوپڑی اٹھا لی، پڑھ کے لوگوں کو بتا دیا، لوگ اش کرنے لگے۔ نہ ان ذاکروں باقی حیثیت ہے، نہ ان 2 روپے کی 2 ٹکے کی کتابوں کی کوئی حیثیت ہے، مسند کتابیں۔ شیعوں کے کسی مسند کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حسنین کریمین نے کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اقدس شخصیات کی طرف انگلیاں اٹھائی ہوں۔ حضرات آگے آئیے، بلکہ شیعت کی پوری ائمہ معصومین کی قطار، جو کہ 12واں امام ان کے ہاں ابھی آیا نہیں، امام غائب، امام ضامن، باقی 11 امام ان کے ہاں آ چکے گئے۔ اور یہ بڑے جی اتفاق کی بات ہے، شیعہ جن کو 11 امام مانتے ہیں، یہ اہل سنت کے ہاں بھی معزز لوگ ہیں، تو پوری امت کے ہاں معزز ہیں، لیکن کسی مسند کتاب میں ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ ان عظیم شخصیات نے، ان 11 ائمہ نے، ان 11 عظیم لوگوں نے
کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عظیم شخصیات پر کوئی کیچڑ اچالا ہو، کہیں سے نہیں، بلکہ عظمتیں ثابت ہیں، فضائل ثابت ہیں۔ چلو ایک مثال پر غور کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حب کے نعرے لگاتے ہیں، محبت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کبھی دیکھیں تو صحیح مولا علی کا طریقہ کار کیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نقش قدم کیا تھا۔ مسند ابی بکر کے اندر امام مروزی رحمہ اللہ ایک فصل قائم کرتے ہیں، حدیث عائشہ عن ابیہا ابی بکر، اس میں حدیث لاتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اس وقت کیا کیا تھا؟ فذکر فضائلہ وسابقتہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کے ہجوم میں خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے اسلام میں متقدم ہونے کے عظمتیں، درجات، ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو دیکھا جائے، سیدنا علی کو، سیدنا حسین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ 11 ائمہ جو ان کے ہاں تصور کی جاتے ہیں، ان کو، ان سب کو دیکھیں، ان سب نے تو عظمتیں ذکر کی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنا، یہ کون کہتا ہے اسلام میں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ نہ سنیوں نے اس کو اسلام کہا ہے، نہ شیعوں نے اس کو اسلام کہا ہے، اور مجھے آپ بتاؤ یہ اسلام ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ محمد کریم علیہ السلام کے جس پر کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان بنے ہیں، ساری امید اسی سے وابستہ ہیں، اس نبی کے سسر کو گالیاں دینا یہ مسلمانی ہے؟ جس محمد کریم علیہ السلام پہ کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان بنتا ہے، اس محمد کریم علیہ السلام کے سسر کو گالیاں دینا یہ اسلام ہے؟ اس محمد کریم علیہ السلام کے داماد کو گالیاں دینا یہ اسلام ہے؟ اس عظیم ہستی محمد کریم علیہ السلام کے سالہ کو گالی دینا یہ اسلام ہے؟ یہ تو اسلام نہیں بلکہ انسانیت سے بھی گئی گزری بات ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور صرف یہاں تک معاملہ نہیں، اگر صحابہ کرام کی شخصیات مجروح ہیں، مجھے بتاؤ کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ کس نے قرآن کو جمع کیا؟ صحابہ کرام نے۔ یہ وضو، یہ اذان، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، کسی چیز کا نام لوں، یہ سارا کہاں سے آیا ہے؟ سارا ان صحابہ کرام نے نقل کیا۔ جب ان کی شخصیات مجروح ہیں، بتاؤ اسلام پھر کیا رہ گیا؟ پھر آپ یہودی کو کس اسلام کی دعوت دیں گے؟ ہندو کو کس اسلام کی دعوت دیں گے؟ پھر تو آپ کا اپنا اسلام ہی مشکوک ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم شخصیات، ان کی عظیم شخصیات، ان کی توہین کرنا، ان کے شان اقدس میں گستاخیاں کرنا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ انسان وہ ایسا بد نصیب ہے، ان ساری روایتوں کو ملائیں، پھر ایک ایک چیز پر غور کریں اور مجھے بتائیں کہ ایسا بندہ احمقی کی کس ادا سے بچا گئے؟ ہر اعتبار سے ایسا بندہ مذموم ہے، ملعون ہے، جس نے محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کے شان اقدس میں توہین کی ہے، اور نہ وہ سنی مسلمان رہتا ہے، نہ وہ شیعہ مسلمان رہتا ہے، نہ وہ عقلی طور پر مسلمان رہتا ہے، نہ وہ نقلی طور پر مسلمان رہتا ہے، کسی طور پر بھی اس کا کلمے سے، ایمان سے، قرآن سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بہت بڑا مذموم عمل ہے، اس کی مذمت کی جائے، اور خاص طور پر اہل سنت کو چاہیے، اہل الحدیث کو چاہیے وہ اس معاملے کی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کی مذمت کریں۔ دیوبندیوں کو چاہیے وہ مذمت کریں، بریلویوں کو چاہیے وہ مذمت کریں، اہل حدیث کو چاہیے وہ مذمت کریں، بلکہ یہ تو وہ محاذ ہی آپ سارے کے سارے متحد ہو جائیں۔ حقیقت بتاؤں، یہ جو معاملات سننے کو ملتے ہیں، حقیقت یہ کہ اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بھلا ایران میں کوئی ایران والوں کے اکابرین کے گستاخی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہے کبھی ایران کے چوک شہر کسی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی نے وہاں کے مذہبی اکابرین کی توہین کی ہو؟ نہیں کر سکتا۔ وہاں کی عوام، وہاں کی رعایا، وہاں کی حکومت، ان سب کو دیکھنے والے دیکھتے، وہاں ممکن ہی نہیں۔ پھر ہمارے ہاں کیا بات ہے؟ آپ 1.5-2 مہینوں پر غور کریں، کتنی بار کبھی کسی فنکار نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، کبھی کسی اینکر نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، کبھی کس نے کی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہاں نہیں ہوتا، یہاں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں والے لوگ اپنے بڑوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور ہم لوگ دفاع کیا، ہم تو اپنے اختلافات کی پھوٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر
سب کو متفق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے۔ جب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت مجروح ہو جانے لگے، پھر کوئی اسلام نہیں رہتا، پھر نہ اس قرآن کی صداقت رہتی ہے، نہ یہ نماز رہتی ہے، پھر تو سارے کا سارا دین، اس کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔